السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں ہم پڑھ رہے تھے کمپیوٹر کے بارے میں فارمیسی ٹیکنیشین سے۔ تو جو آج نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جی کمپیوٹر لینگویجز۔ ٹھیک ہو گیا کہ کمپیوٹر لینگویج کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، پھر موڈمس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر لینگویج کیا ہوتا ہے۔ دا کمپیوٹر پرفارم اٹس فنکشنز بیسڈ آن دا انسٹرکشن گیون بائی دا یوزر۔ The set of such instruction written for a particular task is known as computer program۔ بچوں کمپیوٹر استعمال کرنے والا شخص جس کو صارف یا پھر صارفین کہا جاتا ہے، یہ شخص بچوں جب کمپیوٹر کو جو بھی ہدایات جو بھی پیغام دیتا ہے، کمپیوٹر اس ہدایات کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ اگر بچوں آپ کمپیوٹر کو یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 لکھو تو وہ آپ کی بات پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے، اور کسی خاص کام کے لیے لکھی گئی جو بھی ہدایات ہوتی ہیں ایسے ہدایات کو مجموعے کو کمپیوٹر پروگرام کہا جاتا ہے۔ The language in which a computer program is written is known as computer programming languages یا پھر کمپیوٹر لینگویج۔ تو بچوں جس زبان میں کمپیوٹر پروگرام لکھا جاتا ہے اس کو ہم کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز یا پھر آپ صرف اس کو پروگرام لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں۔ دا پروگرامنگ لینگویجز آر کلاسیفائڈ ایز۔ اب جو بچوں یہ ہمارے پاس پروگرام لینگویج ہے اس کو آگے ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پہ لو لیول لینگویج۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کہ یہ لو لیول لینگویج سے کیا مراد ہے۔ بچوں لو لیول لینگویج یہ ایک مشین برینڈ لینگویج ہوتی ہے، یعنی کہ بچوں اس کو مشین بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیتی ہے، لیکن اگر انسانوں کی بات کی جائے تو انسانوں کے لیے اس زبان کو سمجھنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور بچوں یہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں منتقل بھی نہیں ہوتی۔ جو اپنا لو لیول لینگویج بچوں ہوتی ہے یہ اس کو آگے مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے مشین لینگویج اور دوسرے نمبر پر ہے اسمبلی لینگویج۔ یہ دونوں بچوں ایسی ہی زبانیں ہیں جو کہ ڈائریکٹ کمپیوٹر کی ہی زبان ہیں، اور کمپیوٹر ان زبانوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے۔ تو اس کے بعد بچوں چلتے ہیں کہ پروگرام لینگویج کے دوسری زبان کا جو کہ ہے ہائی لیول لینگویج۔ بچوں پہلے اس کو تھوڑا سا نہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ بچوں ہائی لیول لینگویج سے مراد یہ اصل میں بچوں ایسی زبان یا پھر ایسے پروگرام ہے جو کہ کافی زیادہ پروگرام فرینڈلی بھی ہے، یعنی کہ بچوں یہ انسانوں کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے اور یہ مشین کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہے، اور اس کو ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں بچوں منتقل کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم بچوں یہ سمجھنے کے موڈمس اینڈ نیٹ ورکنگ سے کیا مراد ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم بچوں صرف موڈمس کے ڈسکس کریں گے، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا نیٹ ورکنگ کے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بچوں موڈمس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ موڈمس کیا ہوتا ہے۔ تو بچوں جو موڈمس ہے نا یہ بھی ایک ڈیوائس ہوتی ہے، مطلب کہ آپ کو اس کا ایزیلی آسانی سے اندازہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوتا ہے نا ان کے لیے اس کو سمجھنا مطلب کہ بڑا ہی آسان ہے، وہ بالکل نیا لفظ ان کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں عام زبان کے اندر یا پھر اپنی زبان کے اندر پنجابی اردو یا موڈمس کو بچوں ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ والی ڈبی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جہاں پر بچوں ہم یہ جانتے ہیں کہ موڈمس جسے ہم انٹرنیٹ کی ڈبی کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو موڈم از اے ڈیوائس دیٹ انیبلز اے کمپیوٹر ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا، فار ایگزامپل ٹیلی فون اور کیبل لائنز۔ موڈمز ایک بچوں ایسے آلے کو کہا جاتا ہے جو کہ کمپیوٹر کو ڈیٹا منتقل کرنے کے قابل بناتا ہے۔
اس بات کا بچوں اصل میں مطلب یہ ہے کہ موڈمز اصل میں ایک انٹرنیٹ کی ڈبی ہے جو کہ انٹرنیٹ دفتر سے انٹرنیٹ کو وصول کر کے آپ کے گھر تک انٹرنیٹ کو پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ یا پھر بچوں اگر آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ آلات ہیں جیسے کہ اپنا ٹیلی فون ہو گیا، کیبل لائنز ہو گئی، ان سب کو بھی انٹرنیٹ سے جوڑنے والا جو کام موڈم ہی سر انجام دیتا ہے۔ کمپیوٹر انفارمیشن is stored digitally whereas information transmitted over the telephone lines is transmitted in the form of analog waves۔ بچوں کمپیوٹر کی جو معلومات ہوتی ہے یہ ڈیجیٹلی سٹور کی جاتی ہیں، جبکہ وہ تمام معلومات جو کہ بذریعہ ٹیلی فون پہنچائی جاتی ہیں ان کے لیے ہم بچوں اینالوگ کا میتھڈ استعمال کرتے ہیں۔ اے موڈم کنورٹس بٹوین دیز ٹو فارمس۔ کمپیوٹر بچوں جو ہوتا ہے یہ ان تمام معلومات کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے جس کو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے بچوں ڈیجیٹلی اور دوسرے نمبر پر اینالوگ ویوز۔ تو بچوں یہاں پر آپ کو ایک ڈیٹیل میں ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو سامنے سلائیڈ کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بچوں ایک انٹرنیٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں انٹرنیٹ کی وہ جگہ ہے، وہ دفتر ہے جہاں سے انٹرنیٹ کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، جہاں پر انٹرنیٹ کو لگایا جاتا ہے یا پھر جہاں پر انٹرنیٹ کو پیدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جیسے ہی بچوں یہاں سے انٹرنیٹ آیا پھر آگے پاکستان کی سب سے بڑی انٹرنیٹ کی کمپنی جو ہے جسے ہم PTCL کہتے ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کیبل لائنز، تو یہاں پر انہوں نے اس انٹرنیٹ کو وصول کیا اور وصول کرنے کے بعد اگر آپ بچوں یہ چاہتے کہ PTCL سے انٹرنیٹ کو لگوائیں یا پھر اپنا اس کے ٹیلی فونک سروسز کو حاصل کریں تو پھر آپ PTCL کے دفتر سے رابطہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں PTCL اپنی لائنز آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ بچوں وہ جگہ DSL فلٹر جہاں پر جو کہ اصل میں بچوں آپ کے گھر میں بھی لگا ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی کالونی کے تمام انٹرنیٹ کے لیے PTCL کے دفتر والوں نے بھی یہ کھمبا لگا دیا ہوتا ہے جس کو وہ DSL فلٹر کہتے ہیں۔ تو اب ہم اگر بات کریں PTCL کے حوالے سے تو PTCL والے یہ جو آپ کو کھمبے نظر آتے ہیں وہاں پر یہ DSL فلٹر جو اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس ڈبے سے بچوں آگے وہ آپ کو لائنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے PTCL والوں سے ٹیلی فون کی ڈیوائس لی ہوئی ہے تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی اس کھمبے سے یا اس اپنی جو ڈیوائس ہے یا ڈبی جسے ہم کہہ رہے ہیں ایک لائن پرووائڈ کر دیں گے۔ اور اگر آپ کو ٹیلی فون کے ساتھ ساتھ ان PTCL والوں سے انٹرنیٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بچوں تو اس طرح کا اپنا ایک موڈم والی ڈبی پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہو گیا، جس کو ہم بچوں کہتے ہیں DSL موڈم کا نام دیتے ہیں، جس کی اس کی فل فارم ہے ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو بچوں آپ ڈبی آپ کے گھر میں لگ چکی ہے اس کے ساتھ آگے آپ اپنا کمپیوٹر وغیرہ جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی ڈیوائسز آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیں آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بچوں امید ہے کہ آپ کو موڈم کا جو جس طرح انٹرنیٹ ہمارے پاس پہنچتا ہے تو اس کا کافی تو زیادہ مطلب کہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا، تو اس سے آپ کو واضح ہو گیا کہ جو بھی انٹرنیٹ ہم گھر پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ اس بڑا آسانی سے ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ملک کی جو سروسیں پرووائڈ کرنے والی ادارے وہ کتنی زیادہ تگ و دو کرتے ہیں ہم تک انٹرنیٹ پہنچانے کے لیے، اور ہمیں آسانی تک اس طرح اپنا انٹرنیٹ مل جاتا ہے۔ ناؤ ویڈ اسٹڈی دا موڈمس ایپلیکیشن۔ بچوں جو ہم موڈم استعمال کرتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں یا پھر اس کے اور کون کون سے یوزز ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ کس کے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو بچوں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہے کہ جی موڈمز ور اوریجنلی یوزڈ فار کنیکٹنگ دا یوزر ٹو دا انٹرنیٹ اور فار سینڈنگ دا فیکسز، but a majority of the modems are used by the business in a variety of different applications۔ بچوں پہلے جو موڈمز ہوتے تھے یہ اصل میں صارفین کو انٹرنیٹ سے منسلک کرنے یا پھر فیکسز وغیرہ بھیجنے کے لیے یا پھر
یا مطلب کہ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. زیادہ تر بچوں جو موڈمز جو ہیں یہ کاروبار کے لیے مختلف اپلیکیشنز میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سم آف دیز ایپلیکیشن انکلیوڈ، اب ان میں جو ایپلیکیشنز شامل ہیں ان کو یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس نمبر پر جو ہے پوائنٹ آف سیل، اس کو POSP کہتے ہیں. یہ فل فارم بھی اپنے بچوں یاد رکھنی ہے. دوسرے نمبر پر ریموٹ مینجمنٹ مینٹیننس، تیسرے نمبر ہے براڈ بینڈ انٹرنیٹ، اور فورتھ نمبر پر ہے ڈیٹا ٹرانسفر، اور پانچویں نمبر پر ہے مشین ٹو مشین M2M. تو بچوں سب سے پہلے ہم جو ان 1 بائی 1 ان کو اب ڈسکس کریں گے. تو یہ بچوں کافی امپورٹنٹ لانگ کوسچن بھی اس میں سے آ سکتا ہو اور اکثر MCQs بھی اس میں سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ جی پوائنٹ آف سیل کیا ہے. تو پوائنٹ آف سیل از ون آف دا موسٹ ہیویلی یوزڈ ایپلیکیشن بائی ایوری ڈے کنزیومر. اینی ٹائم یو پے via the credit card or the debit card, there is a modem behind it transferring that data. سب سے پہلے بچوں جو کریڈٹ کارڈ جو ڈیبٹ کارڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. جب بچوں آپ اپنے کمائی کو کسی بھی بینک میں محفوظ کرتے ہیں، جب آپ کو اس کو کمائی کے پیسوں کی جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو کسی بھی کارڈ کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. بعض اوقات بچوں ایسا ہوتا ہے کہ جو بینک بند ہوتے ہیں لیکن ہمیں پیسوں کی تو ضرورت ہوتی ہے. تو بچوں اس صورت میں وہ بینک ہمیں ایک کارڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کارڈ کو ہم کریڈٹ کارڈ یا پھر ڈیبٹ کارڈ بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ کو یہاں پر اب تصویر تو نہیں ہے اس کے، لیکن آپ کو اس کے بارے میں کافی آئیڈیا ہوگا، بچوں یوز کرتے ہی ہوں گے. تو اس کے کارڈ کی مدد سے ہم اپنے پیسے کسی وقت اپنے بینک سے نکال سکتے ہیں، اور بینک ان پیسے کو نکالنے کے لیے ہمیں ایک مشین کی سہولت بھی مہیا کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ POS سے کیا مراد ہے. POS جسے ہم پوائنٹ آف سیل کہتے ہیں. تو بچوں یہ روزمرہ کے صارفین کے ذریعے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپلیکیشنز میں سے ایک ایپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کریڈٹ کارڈ یا پھر ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے بچوں ادائیگی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک موڈم بھی اپنا براڈ بینڈ جو اس کے ڈاٹا کو منتقل کر رہا ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ اپنے اس کارڈ کو اس مشین کے اندر ڈالتے ہیں تو جو آپ نے تو کارڈ کو مشین کے اندر آپ نے تو ڈال دیا، لیکن مشین نے آپ کو جو پیغام موصول کیا اس نے وہ پیغام آگے کیسے پہنچایا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیغام ایک موڈم کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے، اور اسی کو ہم بچوں موڈمز کی بہترین ایپلیکیشنز بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایگزامپلز اگر ہم لیں پوائنٹ آف سیل کی تو اس میں ہمارے پاس ہے جی کریڈٹ کارڈ پیمنٹ، اس کے بعد ATM کیش مشین، اس کے بعد ٹکٹنگ مشین ان ٹرین اسٹیشن، بس اسٹیشنز اینڈ ایئرپورٹس، مطلب کہ ایئرپورٹس پر یا اپنا بس اسٹیشنز پر جتنی بھی مطلب کہ ٹکٹنگ مشینز وغیرہ کا ورک ہو رہا ہے اس کے پیچھے موڈمز ہی ہیں، پوائنٹ آف سیل ہی ہے جو ورک کر رہی ہے. اسی طرح کریڈٹ کارڈ کے ابھی آپ کو سارا بتایا، ATM مشین ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ریموٹ مینجمنٹ مینٹیننس. بچوں موڈمز کین بی انسٹالڈ ان ریموٹ لوکیشن ایٹ آف سائٹ لوکیشنز اور ان سائڈ دا سینسٹیو لوکیشن، مطلب کہ کچھ موڈمز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ان جگہوں پر اپنا انسٹال کر سکتے ہیں جہاں پر ویسے پہنچنا مشکل ہو، مطلب کہ کوئی ریموٹ ایریا ہو یا کوئی ایسی سینسٹیو لوکیشنز ہو جہاں پر ہمارا جانا ناممکن ہو یا مشکل ہو یا وہاں پر کوئی نہ کوئی خطرہ ہو، تو وہاں پر بھی ہم موڈمز کو اپنا انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنا جو کام ہے وہاں پر گئے بغیر ہی ہم وہ اپنا کام ساری انجام دے سکتے ہیں. Certain application can be controlled remotely via the modem without having to make a visit to the actual location، مطلب کہ اس لوکیشن کا وزٹ کیے بغیر ہی ہم وہاں پر جو ہمارا کام ہے وہ ساری انجام دے سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے جی ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور ہمارا جو ٹریول کرنے کا کاسٹ وغیرہ ہے وہ بھی بچ جاتی ہے. اس کے بعد اس کی ایگزامپلز میں آ جاتا ہے جی اسٹاپ لائٹ ٹائمنگ کنٹرول ٹو ریگولیٹ دا ٹریفک فلوز، مطلب کہ جس طرح یہ ٹریفک سگنلز وغیرہ ہوتے ہیں. دین ہے ہمارے پاس براڈ بینڈ انٹرنیٹ. مینی اسمال میڈیم
medium and large companies depend on the constant communication connection to run their business. आजकल बच्चों जितनी भी स्मॉल हैं, लार्ज हैं या मीडियम जो भी कंपनीज़ हैं, वो एक कांस्टेंट कम्युनिकेशंस के लिए सबका इंसार अपने बिजनेस को रन करने के लिए मॉडम्स पर ही है. मैनी कंपनीज रिले ऑन द ब्रॉडबैंड कनेक्शंस फॉर देयर एम्प्लॉय कनेक्शंस, मतलब कि अपने एक एम्प्लॉय से मुसलसल कनेक्शंस वगैरह रखने के लिए या अपना कारोबार रन करने के लिए उन्हें भी क्या है जी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की ज़रूरत होती है, जिसके एग्जांपल में अगर PTCL ब्रॉडबैंड, वटीन ब्रॉडबैंड एंड वाइट रे ब्रॉडबैंड. ये आपने MCQs के लिए भी याद रखना है कि कौन सी एग्जांपल किस में आती है. ठीक होगा, ये अक्सर MCQs इस तरह पूछ लिया जाता है. दैन जो हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र, बच्चों आजकल आपको पता ही है कि मतलब कि एक मेन शॉप है किसी बड़े शहर में, फिर उसकी कुछ ब्रांचेस हैं, तो उन्होंने क्या काम करना होता है कि डेली बेस पर जितना भी उनका वर्क हुआ है छोटी ब्रांचेस को, उन्होंने अपना सारी जो उनकी सेलिंग है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो सारी उस हेड क्वार्टर में भेजनी होती हैं. ठीक हो गया. तो इस तरह का जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसको हम मतलब कि इस तरह के जितनी भी मालूमात हेड क्वार्टर तक पहुँचती है उसे हम किस में लेकर आते, मॉडम की कौन सी किसके ज़रिए कंट्रोल करते थे, डाटा ट्रांसफ़र के ज़रिए. ठीक हो गया. मैनी लार्ज कंपनीज हैव ए हेड क्वार्टर वेयर all the data is centrally located. ठीक हो गया. Normally this means that the other location need to send the data in the headquarter on daily basis. मतलब कि जितनी भी छोटी ब्रांचेज होती हैं वो उधर अपने हेड क्वार्टर में डाटा पहुंचाती है कि आज हमारी इतनी सेल हुई है, इतनी परचेज़ हुई है, सब कुछ सारी A to Z सारी डिटेल. ठीक है. मॉडम्स आर आइडियल बिकॉज दे इफ़िशेंटली ट्रांसफ़र द डाटा विद सिक्योर कनेक्शन. वो सिक्योर कनेक्शंस के ज़रिए मतलब कि एक बहुत अच्छे तरीके से जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. इसके एग्जांपल में हमने करना है जी डेली सेल इंफॉर्मेशन सेंड टू द हेड क्वार्टर फ्राम द डिफरेंट ब्रांचेस. तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है. दैन जी मशीन टू मशीन, मतलब कि ये एक ऐसी मॉडम की एप्लीकेशन है जिसमें इंसान का कोई रोल प्ले नहीं है, बस मशीन टू मशीन ही वर्क होता है. इसे हम कहते हैं जी मशीन टू मशीन. मशीन टू मशीन सॉल्यूशंस टिपिकली हैव ए कम्युनिकेशन लिंक कनेक्टिंग द टू मशीन्स डेट ट्रांसफ़र द डाटा और कम्युनिकेट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन. मतलब कि किसी भी ह्यूमन के इंटरेक्शन के बगैर वो डाटा ट्रांसफ़र भी हो जाता है और वापस में कम्युनिकेट भी होती हैं. इसके एग्जांपल में आ गया जी मेडिकल डिवाइसेज ट्रांसफरिंग द टेस्ट रिजल्ट्स टू ए कंप्यूटर एट ए डॉक्टर ऑफिस. मतलब कि जिस तरह अब लेबॉर्ट्री में है तो उन्होंने डॉक्टर के ऑफिस में जो लैपटॉप पड़ा है या कंप्यूटर पड़ा है, डायरेक्ट लेबॉर्ट्री से जो भी पेशेंट की रिपोर्ट है वो डॉक्टर के जो अपना है क्या उसे बोलते हैं जो लैपटॉप है वहाँ पर पहुँच जाना. उनका एक मतलब कि पूरी एप्लीकेशन उसके पीछे वर्क कर रही होती है, तो उसे हम मशीन टू मशीन्स कहते हैं. ठीक हो गया. तो बच्चों ये आपका लेक्चर हुआ कंप्लीट. तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में. अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.